إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بضعة مني صلوات بر محمد وآل محمد. جناب سیدہ بنت رسول خدا کی وفات کے سلسلے میں یہ مجالس منعقد ہوئی ہیں. اسی مناسبت سے اس حدیث کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے کہ ذکر جناب فاطمہ اس طرح سے ہو جائے کہ ہماری بہنوں کے کانوں تک سیرت فاطمہ زہرا پہنچے اور سیرت فاطمہ زہرا ہمارے گھروں میں رائج ہو سکے. لیکن تمہید میں آج کے دن کی مناسبت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے یا حضور سرور کائنات کے اعلان رسالت سے پہلے عورت کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی عظمت نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی. یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ حضور سرور کائنات سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے مکمل عورت ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی نام نہیں تھا، کوئی اس کی پہچان نہیں تھی. اسلام نے آنے کے بعد پوری کائنات پر نگاہ ڈالی اور جو شاید سب سے زیادہ پستیوں میں گری ہوئی تھی اسے ان پستیوں کے گڑھوں سے نکال کر بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا. عورت کتنی پستیوں میں گری ہوئی تھی، اسلام نے اسے کتنا بلندی عطا کی. پہلے تو یہ بتائیں کہ میرا موضوع یہ ہے مکمل عورت. مکمل عورت کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت دنیا میں قدم رکھتی ہے تو اسے بیٹی کہا جاتا ہے، اور جب وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر آتی ہے تو اسے بیوی کہا جاتا ہے، اور جب عورت کو معراج حاصل ہوتی ہے تو اس کو ماں کہا جاتا ہے. تو مکمل عورت کے 3 حصے ہیں: بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں. مکمل عورت قبل اسلام پستی کی گہرائیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا، ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا. اسلام نے آنے کے بعد اسے پستیوں سے نکال کر بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا. کتنی پستیوں میں گری ہوئی تھی یہ عورت، تو اس کا اندازہ یوں لگائیے. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے بحیثیت بیٹی عورت کی قیمت یہ تھی کہ جب گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اسے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتا تھا. یعنی بیٹی کا وجود باپ کے لیے باعث ننگوار تھا، لہذا وہ اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا شرم و غیرت کی وجہ سے، لہذا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا کرتا تھا.
تاریخ میں اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، 3 طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے گھر سے بیوی سے اس بیٹی کو لے کر باہر جاتا تھا اور ایک گڑھا کھود کے زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بیٹی کو گود میں لے کے چولہے کے پاس آتا تھا اور چولہے کی گرم گرم راکھ اس کے حلق میں بھر دیا کرتا تھا، اس کا دم گھٹ جاتا تھا، جل جاتا تھا۔ اور تیسرا طریقہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ گود میں لے کر اس کے سر پر ایک لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب ماری جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیٹی مر جاتی تھی۔ تو 3 طریقوں سے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج جب تاریخ میں کوئی محقق یہ واقعات پڑھتا ہے یا اپنے کانوں سے سنتا ہے تو آج کا نوجوان بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ بڑے غیر مہذب لوگ تھے، غیر تعلیم یافتہ تھے۔ آج دور مہذب دور ہے، تعلیم یافتہ دور ہے، کیسے جاہل تھے جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتے تھے؟ بے اختیار کہتے ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس زمانے جاہلیت کو اچھا کہوں جسے ہم غیر مہذب کہتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ کہتے ہیں، یا آج کے اس ترقی یافتہ دور کو زیادہ اچھا کہوں جسے ہم تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ دور کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ کل بھی بیٹی قتل کی جاتی تھی اور آج بھی بیٹی قتل کی جاتی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کل بیٹی کم سے کم پیدا ہو جاتی تھی، اس کے بعد قتل کیا جاتا تھا، اور آج بیٹی شکم مادر ہی میں جب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے تو شکم مادر ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچو کل کے دور کو اچھا کہا جائے کہ کم سے کم بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تب قتل کی جاتی تھی، یا آج اچھا کہو گے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ سماعت پردے پر محمد و آل محمد۔ کل کے دور کو زیادہ تہذیب یافتہ دور کہا جائے یا آج کے ترقی یافتہ دور کو زیادہ تہذیب یافتہ دور کہا جائے؟ آپ خود اس کا موازنہ کیجئے۔ کل کا اگر دنیا کا فگر نکال کے دیکھیں، پوری دنیا کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پوری دنیا میں اس غیر مہذب دور سے لے کر اور آج سے 200 سال پہلے تک پوری دنیا کا فگر یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر 1000 1000 لڑکے پیدا ہوتے تھے تو ان کے مقابلے میں 1200-1300 لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، یعنی جبکہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس دور سے لے کر آج سے 200-300 سال پہلے تک پوری دنیا میں، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، ایران ہو یا سعودی عرب ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو یا جاپان ہو، پوری دنیا اور ہر شہر کا آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تو بچے بھی انٹرنیٹ پہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کے مقابلے میں کتنی لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں۔ تو 1000 لڑکی اگر کسی گاؤں میں شہر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کے مقابلے میں 1200 1250 1300 لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اور آج کا پوری دنیا کا فگر نکال کے دیکھ لیں، بمبئی میں، کلکتے میں، دہلی میں، یو پی میں، بہار میں، امریکہ میں، لندن میں، سعودی عرب میں، ایران میں، کہیں بھی پوری دنیا کا فگر نکال کے دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ 1000 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں 750 800 زیادہ سے زیادہ 900 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو سوچو وہ دور زیادہ اچھا تھا جب 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 1200 لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، یا آج کا تہذیب یافتہ دور اچھا ہے کہ 1000 کے مقابلے میں اتنی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ 750 800 900 سے زیادہ لڑکیاں پیدا نہیں ہو رہی۔ کل جب 1000 کے مقابلے میں 1200 1300 لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، اس وقت میں کچھ عورتوں نے آ کر امام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مولا مردوں کو تو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر عورت کو 1 سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کل کے دور میں بھی آج کے دور میں بھی مرد ایک ساتھ میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر آپ میں دونوں انصاف کر سکتے ہیں، عدل کر سکتے ہیں تو اسلام نے شرط رکھ کے اجازت دی ہے، نہیں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر کہ اسلام کا حکم 2 4 رکھ لے اور گھر جہنم بن جائے۔
کہ اگر وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے تو ایک مرد جو ہے وہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا، مگر عورت ایک سے زیادہ ایک وقت میں ایک شوہر سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو کچھ عورتوں نے آ کے مولا سے سوال پوچھا تھا کہ آقا مردوں کو تو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورت ایک شادی پر اکتفا کیوں کرے، اسے 2-3 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو مولا نے اسے وہی جواب دیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 1000 کے مقابلے میں 1200-1300 لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، یعنی اب سے 1500 سال پہلے تک کا فگر بھی یہی بتاتا ہے۔ تو امام نے ان عورتوں کو یہی جواب دیا، چونکہ مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا مردوں کو اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں تاکہ کوئی عورت غیر شادی شدہ نہ رہ جائے، ہر عورت کو شوہر مل جائے۔ سبحان اللہ، تو اس وقت صحیح تھا کہ آج کے دور میں بھی یہی سبحان اللہ چلتی، لیکن ذرا سوچو کہ 1400 سال کے بعد زمانہ بدل گیا ہے۔ اگر مولا ایک جواب دے کر خاموش ہو جاتے تو آج کے دور میں کوئی مرد سبحان اللہ کہنے پر تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ عورتیں آگے بڑھ کر کہتی مولا نے اس وقت کہا تھا مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے مردوں کو اجازت دیے 2-3-4 شادیاں کریں تاکہ کوئی عورت غیر شادی شدہ نہ رہ جائے۔ جب آج فگر بدل گیا ہے، 1000 مردوں کے مقابلے میں کچھ 700-800 لڑکیاں رہ گئی ہیں، تو مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، تو اب عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک وقت میں 3-4 شادیاں کریں، شوہر رکھے، اور مرد ایک ہی کرے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا، کہتا نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر آج عورتیں آگے کہنے لگے تو سبحان اللہ کہو گے؟ کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ مولا اگر خدا ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام میرے مولا کے اوپر، اگر میرا آقا صرف ایک سوال اس سوال کے جواب میں جواب دے کر خاموش ہو جاتا تو عورتیں واقعی مطمئن ہو کے چلی جاتی، کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن 1400 سال کے بعد مولا 1400 سال بعد کا فگر دیکھ رہے تھے، اگر مولا ایک جواب دے کر خاموش ہو جاتے تو آج عورتیں کھڑی ہو جاتی اور اپنا مطالبہ کر لیتی۔ کل کے لیے مولا نے کہا تھا ایک عورت ایک شوہر رکھے گی، ایک شوہر کئی عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن آج فگر بدل گیا، ہمیں اجازت دو اور شوہروں کو مردوں کو پابندی لگا دو۔ تو مولا نے ایک سوال نہیں کا جواب نہیں دیا بلکہ 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اس لیے مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں تاکہ کوئی عورت غیر شادی شدہ نہ رہ جائے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ عورت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی ہے۔ کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ کہا تاکہ حسب و نسب کا پتہ چلتا رہے۔ اگر ایک شوہر سے زیادہ رکھے گی اور بچہ پیدا ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے؟ لہذا اصلی باپوں کا پتہ چلتا رہے، اس لیے عورت ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھ سکتی ہے، مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے گی۔ سلامات پڑھتے پر محمد والے تو بحیثیت بیٹی عورت کی قیمت یہ تھی کہ ادھر پیدا ہوئی اور ادھر اسے قتل کیا گیا، یہ بحیثیت بیٹی عورت کی قیمت تھی۔ اور بحیثیت بیوی عورت کی قیمت یہ تھی کہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے، بلکہ اسے شے سمجھا جاتا تھا، مال سمجھا جاتا تھا۔ جب پیسہ جیب میں ہوا تو خرید کے 2-4 رکھ لی، جب پیسہ جیب کا ختم ہو گیا اور بھاؤ بڑھ گیا تو جا کے بازار میں بیچ دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مرنے کے بعد مال تقسیم ہوتا تھا تو عورتوں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا، کیونکہ اسے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، مال سمجھا جاتا تھا۔ تو اولاد کے درمیان میں وہ عورتیں جو باپ نے خرید رکھی تھی، جو اس کی بیوی یا کنیزیں ہوتی تھیں، انہیں بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو خادمہ سے زیادہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب آثار قدیمہ والے کھدائی کر رہے ہیں تو انہیں بڑے بڑے مقبرے یونان میں، یورپ میں، عرب میں بڑے بڑے مقبرے زمین میں ملتے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیسے والے 10 20 25 عورتیں رکھا کرتے تھے، کم پیسے والے 2-4 رکھا کرتے تھے۔ بیوی نہیں ہوتی تھی بلکہ زر خرید غلام ہوتی تھی، خادمہ ہوتی تھی، گھر کی نوکرانی ہوتی تھی، اس کا کام صرف شوہر اور شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ جب بڑے بڑے مقبرے اپنی زندگی میں بناتے تھے، جیسا دولت مند ویسا ہی مقبرہ، جب وہ مر جاتا تھا تو اس مقبرے میں اس کے جنازے کو سجا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور ان کی جتنی بھی پسند کی چیزیں تھیں، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ، مٹھائی وغیرہ، جو کچھ جو انہیں پسند تھا وہ سب اس مقبرے میں بھر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں، ان ساری بیویوں کو
दुल्हन बनाकर उस तय खाने में जाने पर, उस तय खाने में जाने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें धक्का देकर उस तहखाने में भेज दिया जाता था और कहा जाता था औरत का काम है शौहर की खिदमत करना, खादमा से ज़्यादा तुम्हारा कोई मकाम नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तुम खादमा हो, तुम नौकरानी हो, खिदमत करना तुम्हारा काम है। जब तक वो जिंदा रहा तुमने ज़िंदगी में खिदमत की, अब वो जब जा रहा है तो उधर खिदमत के तुम्हारे बाप करेंगे आगे, लिहाजा यह भी खिदमत तुम्हारा फर्ज है। लिहाजा उसी तहखाने में धक्का देके उस तहखाने के मुंह को बंद कर दिया जाता था बिल्कुल। जब तक ऑक्सीजन बाकी रहती थी वो औरतें जिंदा रहती थी, और उसके बाद जब ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती थी तो वो दम तोड़ दिया करती थी। हो सकता है कि आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं आपके हिंदुस्तान की बात सुना दूं। बिल्कुल वही फिक्र जो उधर थी, औरत का काम है खिदमत करना, मर्द मालिक होता है, औरत नौकरानी होती है, खादमा होती है, कनीज होती है, उसका काम है सिर्फ खिदमत करना। यही तसव्वुर हिंदुस्तान में पाया जाता था। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, बुजुर्गों को मालूम होगा हुकूमत ने बड़ी सख्तियों के साथ उस रस्म को रोका है। हिंदुस्तान में चिता पर, शौहर की चिता पर औरत को बिठाया जाता था और जला दिया जाता था, सती कहा जाता था उसे। जो बुजुर्ग है वो तायद करेंगे, बच्चों को नहीं मालूम और कुछ सालों के बाद जाके जवानों को भी मालूम नहीं होगा। सती किया जाता था और तो अब भी कहीं ना कहीं हो जाता वाकया। जब शौहर मर जाता था तो उसकी दुल्हन को, उसकी औरत को दुल्हन बना के सजा के, उसे अच्छे कपड़े पहना के, बिल्कुल दुल्हनों वाले कपड़े पहना के उसकी चिता के ऊपर बिठा दिया जाता था और फिर चिता को आग लगा दी जाती थी। तसव्वुर वही था जो उधर था कि तुम्हारा काम है खिदमत करना, जब तक वो जिंदा रहा, दुनिया में रहा, तुम खिदमत करते नहीं। अब जब इधर से उधर जा रहा है तो उधर भी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, लिहाजा उसी के साथ दुनिया से चली जाओ। लिहाजा चिता पर बिठाकर उसे भी जिंदा को रुखसत कर दिया जाता था, सती कहते थे उसको। पूरी दुनिया में इस्लाम से पहले यही था कि औरत की कोई कीमत नहीं थी बहैसियत बीवी, कोई कीमत नहीं थी, बल्कि औरत को सिर्फ खादिमा का दर्जा दिया जाता था कि तुम खिदमत करो और कुछ ना करो। यह बहैसियत बीवी औरत का मकाम था। और उस दौर में बहुत सी औरतें एक शौहर नहीं कई मर्दों को शौहर समझती थी। तारीख ये बताती है कि जब बच्चा पैदा होता था तो कयाफा शनाज बुलाए जाते थे। ये तारीख की बड़ी कड़वी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहैसियत बीवी औरत की क्या कीमत होगी उस दौर में। कयाफा शनाज बुलाए जाते थे। वो कयाफा शनाज आगे बच्चों को देखते तो बताया जाता था ये चार जो आदमी बैठे हैं ये इसके शौहर है, बताओ किसका बच्चा है। तो कयाफा शनास बैठ के गुफ्तगू करते थे, जायजा लेते थे, नाक इससे मिलती है, होठ इससे मिलते हैं, आंखें इससे मिलती हैं, जिससे ज्यादा मिलता था कहा इसका बाप यही है, और बल्दियत में उसी का नाम लिख दिया जाता था। अब आप इस्लाम की तारीख उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि बाद इस्लाम आने के बाद इस्लाम के बहुत बड़े बड़े हीरो बन गए जिनके बापों का पता इसी तरह से चला था। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोचो जो औरत सही तौर पर अपनी औलाद को यह न बता सके कि तेरा सही बाप कौन है, उस औलाद के दिल में अपनी माँ की कीमत क्या होगी। तो ना बेटी पे बीवी की कोई हैसियत कीमत थी और ना माँ की, इसलिए कि माँ की अजमत और इज्जत को सलाम तो बच्चा उस वक्त करेगा जब वो माँ की पाकीज़गी को जानता होगा, और जब वो माँ की पाकीज़गी ही से वाकिफ नहीं है तो माँ की इज्जत और अजमत कहाँ से करेगा। लिहाजा मुकम्मल औरत जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में गिरी हुई शय का नाम था। इस्लाम आया और इस्लाम ने आने के बाद पस्तियों से निकालकर मुकम्मल औरत को इज्जत और अजमत का आसमान बना दिया। कैसे आसमान बनाया कि जब घर में किसी के बेटी पैदा हुई और पुरानी फिक्र के लिहाज से बाप अपने हाथ में बेटी को लेकर घर से निकला तो रहमतुल लिल आलमीन ने आगे बढ़कर उसका दरवाजा, उसका रास्ता रोक लिया। कहा भाई क्या इरादा है? कहा मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। नबी ने कहा इसे बेटी न कहो, ये अल्लाह की रहमत है जो तेरे घर में आई है। नबी ने कहा ये बेटी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जो तेरे घर में आई है। इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो, इसका एहतराम करो, ये रहमत खुदा है जो तेरे घर में आई है।
نبی نے کہا اگر کوئی ایک بیٹی کو گھر میں صحیح طور پر تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر دے تو اللہ اسے بہت ثواب دیتا ہے. اور اگر 3 بیٹیاں کسی کے گھر میں ہوں، حدیث کا جملہ ہے 3 بیٹیاں کسی کے گھر میں ہوں، یعنی اللہ کی رحمت کی 3 نشانیاں کسی کے گھر میں ہو تو رحمت للعالمین نے کہا اس کے اوپر اللہ جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. نبی رحمت نے کہا اگر تم سفر سے واپس آؤ اور تمہارے گھر میں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو اور بچوں کے لیے تحفہ لے کر آؤ، چاکلیٹ لے کر آؤ، ٹافی لے کر آؤ، کپڑے لے کر آؤ، کچھ کھلونے لے کر آؤ، تو خبردار پہلے بیٹے کو نہ دینا، بیٹی کو دینا. بیٹی کو دینا اس لیے کہ بیٹا ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گا، اسے تو نعمتیں اور بھی ملتی رہیں گی، لیکن یہ بیٹی چند روز تمہارے گھر کی مہمان ہے، یہ رخصت ہو کے شوہر کے گھر چلی جائے گی، لہذا اس کا دل رکھنا ضروری ہے. اگر تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بیٹی کو دو، بعد میں بیٹے کو دو. اور یہ آپ کے درمیان میں میں عربی کی حدیث کیا سناؤں، خود آپ کے درمیان میں بھی ایک جملہ مشہور ہے اردو زبان میں. ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹی ہوتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی جنازے کی رونق ہوتی ہے باپ کے. تو بیٹی کے درجے کو بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ اللہ کی رحمت بتا دیا. اور یہی بیٹی دیکھیے جب پستیوں میں گری ہوئی تھی باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن نبی رحمت نے بے حق فاطمہ زہرا بیٹی کے درجے کو اتنا بلند کر دیا کہ یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے جو تیرے گھر میں آئی. اور یہی رحمت الہی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر کی طرف چلی اور اس نے شوہر کے گھر میں قدم رکھا تو فوراً قرآن نے پکار کے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ وہ آیت ہے جو ہر نکاح خواہ مولوی جب نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور خطبہ پڑھتا ہے تو ہر مولوی، ہر عالم، ہر نکاح پڑھنے والا اس آیت کی تلاوت ضرور کرتا ہے، مگر اس کا مطلب کوئی نہیں بتاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یکونوا فقراء، اگر تم نادار غریب ہو گئے ہو، فقیر ہو گئے ہو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت ختم ہو گئی ہے، کاروبار جاتا رہا، نوکری چھوٹ گئی، دکان بند ہو گئی، ایک پیسے کی آمدنی نہ رہی، تو کیا کرو گے؟ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں تو مشہور یہی ہے کہ جب کچھ نہ رہے تو کسی تعویذ بنانے والے ملا کو پکڑ لو، وہی برکت کا ایسا تعویذ دے گا کہ جس سے برکت پیدا ہو جائے گی. اور یہ وہ قوم کے لوگ کرتے ہیں جن کی ماں نے گود میں انہیں سکھایا ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو زبان سے یا علی کہو. میرے عزیزوں کوئی مشکل آ جائے تو ملا کے پاس تعویذ کے لیے نہ جاؤ، یا علی سب سے بڑا تعویذ ہے. یہ تمہاری ماں نے بتایا جب تم بولنا بھی نہیں جانتے تھے، یہ تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ اگر گر جاؤ تو ہاتھ ٹیکنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جب ماں کو ٹھوکر لگتی تھی تو ماں بے اختیار کہتی تھی یا علی یا علی. ماں نے تمہیں یہ تعویذ دیا ہے، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو یا علی کہو. یہ دنیا میں سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ نبی رحمت نے تمہیں دیا ہے، یہ جناب سیدہ نے تمہیں دیا ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو یا ملا نہ کہو، یا علی کہو. تعویذ میں کوئی دم نہیں رکھا، یا علی میں دم ہے. یا علی وہ تعویذ ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتا. جب بھی مشکل آئی، عجیب و غریب ہے، یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ برکت کا تعویذ ملا سے چاہیے. ٹھوکر لگ جائے، کوئی ملا کے پاس نہیں جاتا، ہمیں ٹھوکر لگنے والی ہے لہذا تعویذ دے دو، تو بے اختیار یہ علی کہتا ہے. اور جب تجارت گر جائے، کاروبار گر جائے، نوکری چلی جائے تو ملا کا تعویذ چاہیے. تو عقیدہ یہی تو بنا کہ ٹھوکر لگے تو یا علی بچا لیں گے، لیکن کاروبار گر جائے تو یا علی نہیں بتا سکتے بلکہ ملا کا تعویذ بچائے گا. صلوات پڑھتے پر محمد والے کہیں یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہو گئے ہو، فقیر ہو گئے ہو، نادار ہو گئے ہو تو رزق کی برکت کا تعویذ قرآن مجید نے تمہیں دیا ہے اور جیتا جاگتا تعویذ دیا ہے. اسی تعویذ کو گلے سے لگا لو، گھر میں برکت ہو جائے گی، تمہاری غریبی چلی جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے. وہ تعویذ کا کہیں یکونوا فقراء، اگر تم غریب و فقیر ہو گئے ہو، نادار ہو گئے ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. کب مالدار کرے گا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تم شادی تو کر لو،
تم شادی کر لو، عورت لے آؤ، عورت تمہارے گھر میں قدم رکھے گی، اس کے قدموں کی برکت سے تمہاری غریبی کو دور کر دیں گے اور تمہیں مالدار بنا دیں گے۔ تو دوستوں قرآن مجید تمہیں تعویذ دے رہا ہے، یہ عورت تمہارے گھر میں نہیں آئی ہے بلکہ رزق کی برکت کا تعویذ ہے جو تمہارے گھر میں آیا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ یہ رزق کی برکت کا تعویذ ہے، یہ بیوی نہیں ہے، یہ رزق کی برکت کا تعویذ ہے جو تمہارے گھر میں آیا ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے کہ گنہگار ملا کے ہاتھ سے لکھا ہوا تعویذ لے کر آتے ہو تو اسے چومتے ہو، گلے سے لگاتے ہو، اور اللہ میاں نے تو جیتا جاگتا تعویذ دیا ہے، اس کی بے احترامی کرتے ہو، ڈنڈا بجاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، اسے گھر سے نکالتے ہو، اسے طلاق دے دیتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ اکثر گھروں میں ہوتا نا، شور مچتا کا شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، گھر گھر میں ہوتی ہے، بہت سے گھروں میں ہوتی ہے، جو اسلام کے حکم سے واقف نہیں ان گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اور اکثر ہوتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بھائی طلاق مت دو، سب سے کام لو، کہ نہیں مولانا بڑی بد اخلاق ہے، بہت بڑا اخلاق ہے مولانا، آپ نہیں جانتے، بغیر طلاق کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے اور بات طلاق تک جاتی ہے، اور جب مسئلہ عالموں کے پاس آتا ہم جیسے تو ہم سمجھاتے ہیں بھائی طلاق مت دو، آپس میں سلو کر لو، کچھ تھوڑا پیچھے ہٹو، تم ہٹو، کچھ تھوڑا وہ ہٹے اور مصالحت ہو جائے۔ طلاق نہ تو بہت بری چیز ہے، مصالحت کر لو۔ کہا مولانا آپ نہیں جانتے بہت بد اخلاق ہے، بڑی بد زبان ہے، بہت لڑاکو ہے، اس کا تو پورا خاندان لڑنے والوں کا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پھر زور دیا کہ نہیں مان جاؤ، طلاق نہ دو، کچھ تھوڑا سا صبر سے کام لو، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، اجر دے گا، جنت میں تمہارا مقام پکا ہو جائے گا۔ وہ کہتا پلٹ کے کہ مولانا آپ نہیں جانتے، آپ کو اچھی مل گئی ہوگی، ہماری جیسی ملتی تو پتہ چلتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالموں تک بات رک جاتی ہے کہ مولانا آپ کو اچھی مل گئی ہوگی، ہماری جیسی ملتی تو پتہ چل جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالموں تک کی بات رک جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر رسول خدا نے جناب خدیجہ سے صرف شادی کی ہوتی اور جناب ام سلمہ سے صرف شادی کی ہوتی اور دنیا سے چلے گئے ہوتے تو یہ کمبخت رسول خدا کی حدیث پر اعتراض کر دیتے، ارے رسول خدا کو خدیجہ جیسی ملی تھی، ام سلمہ جیسی ملی تھی، ہماری جیسی بگڑی ہوئی مل گئی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کیسے طلاق نہیں دیتے ہیں۔ میں تمام بگڑے ہوئے شوہروں کو بتانا چاہتا ہوں، تمہاری کتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، کتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، نبی نے تو ان دو کے علاوہ اور بھی شادیاں کی تھی۔ تمہاری کتنی بھی بگڑی ہوئی ہو مگر نبی خدا سے زیادہ بگڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب نبی نے ان کے ساتھ گزارا کر لیا، طلاق نہیں دی، تو تمہیں بھی طلاق دینے کا حق ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ یہ واقعی اعتراض کر دیتے تو اللہ نے کہا دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، میں نے کہا کہ پوری مکمل عورت ذلت و رسوائی کی پستیوں میں گری ہوئی شے کا نام تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے آنے کے بعد اتنا بلند کیا کہ عزت و عظمت کا آسمان بنا دیا۔ اور توجہ چاہتا ہوں جملے کے اوپر، جب بیٹی آئی تو کہا یہ اللہ کی رحمت آئی، جب آئی کہا تمہارے رزق کی برکت آئی، جب ماں سامنے آئی کہا اس کے قدموں میں تمہاری جنت آئی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ بیٹی کو کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، بیوی کو کہا تمہارے رزق کی برکت ہے، ماں کو کہا اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اب دنیا کا کوئی مرد ہے اتنا طاقتور جو اپنے کو عورت سے سمجھتا ہو، عورت کو پس سمجھتا ہو؟ ارے اگر بیٹی کو کمزور سمجھو گے تو رحمت الہی سے مایوس ہو جاؤ گے، اگر بیوی پر ظلم ڈھاؤ گے تو رزق خدا سے محروم ہو جاؤ گے، اگر ماں کو سلام نہ کرو گے تو جنت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ مکمل عورت بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہر وقت میں قابل احترام ہے، اس سے محبت کرو، اس کی عزت کرو، اس کی عظمت کو سلام کرو۔ جناب سیدہ جن کی وفات کی تاریخ ہے، انہوں نے دنیا کی تمام عورتوں کو درس دیا ہے، اگر تم بیٹی ہو
تو جناب فاطمہ کی اس زندگی کا مطالعہ کرو جو انہوں نے بحیثیت بیٹی اپنے باپ کے گھر گزاری. اگر باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر آ گئی ہو تو مطالعہ کرو اس زندگی کا جو علی کے گھر میں جناب فاطمہ نے زندگی گزاری. اگر ماں ہو تو بچوں کو تربیت کیسے دی جاتی ہے، جناب فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کرو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کیا. مکمل سیرت. ایک 18 سال کی عمر اور 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر قیامت تک پیدا ہونے والی عورت کو مکمل سیرت دنیا میں چھوڑ کے گئی. بیٹی ہو تو باپ کے گھر اس طرح سے زندگی گزارو کہ باپ بے اختیار کیا اٹھے امو ابی ہاں. دنیا کی سب بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن فاطمہ زہرا اپنے باپ کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے. اس طرح سے باپ کے ساتھ سلوک کیا کہ ماں کا درجہ دے دیا. اسی وجہ سے جب فاطمہ آتی تھی تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب باپ کے گھر سے رخصت ہو گئے شوہر کے گھر آئی تو شوہر کے گھر آنے کے بعد اس طرح سے زندگی گزاری، اس طرح سے زندگی گزاری کہ جب آخری وقت آیا تو پوری زندگی کا خلاصہ ایک ہی سوال میں مل گیا. جب مولا علی کو بلایا اور فاطمہ نے وصیتیں کی کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، علی معاف کر دے رہا ہوں، اور اگر دل میں کوئی تمنا کچھ بات کہنا ہو تو کہہ دے رہا ہوں. مولا نے وصیت کی کہ بابا سے جا کے فریاد نہ کرنا، فاطمہ مجھے معاف کر دینا کوئی تکلیف ہوئی ہو تو، میرے گھر میں تم نے بڑی زحمتیں اٹھائیں. جب آج ہم بگڑے ہوئے شوہروں سے کہتے ہیں کہ اگر خطا نہیں بھی کیے دل بھی دکھ گیا بیوی کا تو اس سے معافی مانگ لو. کا ہم مرد ہو کے معافی مانگے عورت سے؟ تم کتنے بھی بڑے مرد صحیح مگر علی سے بڑے مرد تو نہیں ہو سکتے. جب علی جیسا مرد اپنی وجہ سے کہہ رہا ہے فاطمہ معاف کر دو تو ہم سے بڑے تھے علی. جب وہ معافی مانگ سکتے ہیں تو ہمیں بیوی سے معافی مانگنے میں نہ شرم آنی چاہیے، نہ حیا آنی چاہیے، نہ غیرت آنی چاہیے. سیرت علی پر عمل کرو. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک سوال پوچھا، شوہر کے گھر کی پوری زندگی کا خلاصہ اور عورتوں کے لیے مکمل سیرت. آج کے ماڈرن دور میں جو عورتیں اپنے شوہروں کو طرح طرح کی فرمائشیں کرتی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسا لباس چاہیے اور ایسا زیور چاہیے، ایسے کپڑے چاہیے اور ایسا میک اپ کا سامان چاہیے. بیچارے کی تنخواہ 25,000 75,000 کی ان کی فہرست موجود ہے. پریشان ہے مرد بہت سے بیویوں کی فرمائشیں سن سن کے. ان تمام شوہروں کے لیے سیرت فاطمہ، مکمل سیرت فاطمہ ایک جملے میں، اور تمام بگڑے ہوئے شوہروں کے لیے سیدہ کا ایک جملہ تمام دنیا کے شوہروں کے لیے سبق ہے. جناب فاطمہ سے میرے مولا نے پوچھا، فاطمہ دنیا سے جا رہی تو ایک تمنا پوری کر کے جاؤ. علی کے دل کی آرزو ہے ایک تمنا پوری کر دو. کہ علی وہ کون سی تمنا جو میں نے تمہاری تمنا پوری نہ کی؟ تم نے جو بھی خواہش کا اظہار کیا میں نے اسے پورا کیا. اب کون سی تمنا ایسی ہے جو تمہارے دل میں رہ گئی جو میں نے پوری نہیں کی؟ تو مولا علی نے کہا ہے فاطمہ ایک آرزو، ایک تمنا ایسی ہے جو میرے دل میں رہ گئی اور تم نے پوری نہیں کی. کہ علی جلدی سے بتاؤ، وقت کم ہے. ابو الحسن بہت وقت کم ہے، میں جانے والی ہوں دنیا سے، مجھے جلدی بتاؤ تاکہ تمہاری تمنا پوری کر کے جاؤں. تو مولا کائنات نے کہا ہے فاطمہ جب سے تم نے میرے گھر میں قدم رکھا آج تک کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا، اپنی ضرورت کا کوئی سوال مجھ سے نہیں کیا، اپنی تمنا کا اظہار مجھ سے نہیں کیا. اے فاطمہ ایک سوال کرو تاکہ علی تمہاری تمنا کو پوری کر دے اور علی کی تمنا پوری ہو جائے. پوری زندگی آج کے ماڈرن دور کی تمام عورتوں کے لیے سیرت فاطمہ سبق ہے، غور کرنے کا مقام ہے. پوری زندگی جناب فاطمہ نے اپنے شوہر سے سوال نہ کر کے آج کے ماڈرن دور کی عورتوں کو چیلنج دیا ہے. اپنے شوہروں سے آج یہ سوال کرنا عورت کا کمال نہیں بلکہ عورت کا زوال ہے. ہاں نہیں، ابھی جناب فاطمہ کا جواب بھی سن لیجئے. اگر مرد سوال عورت سوال نہ کرے تو مرد کہیں گے واہ واہ یہ اچھا موقع مل گیا. اب اگر کوئی بھی سوال ادھر سے آئے گا تو ہم سیرت فاطمہ یاد دلائیں گے. تم کنی جانے جناب فاطمہ انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی چیز نہیں منگائی تھی. تم کنی جانے فاطمہ اور سیرت فاطمہ پر عمل کرو. خبردار آج کے بعد سے ہم سے کوئی سوال نہ کرنا.
کسی ضرورت کا اظہار نہ کرنا، یہ مرد آج کے کہہ سکتے ہیں، مگر جواب سنیے جناب فاطمہ کا۔ ان تمام بگڑے ہوئے شوہروں کے لیے سبق ہے، اور سیرت مولا کائنات بھی واضح ہو گئی۔ یہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ایک ہی واقعہ سبق ہے۔ جناب مولا کائنات کا کہنا، آج تک تم نے سوال نہیں کیا، جنہیں سوال یہ کہہ کے مولا نے بتا دیا کہ عورت کا سوال کرنا عورت کا کمال نہیں، عورت کا زوال ہے۔ لیکن جب فاطمہ زہرا نے جواب دیا تو تمام مردوں کے چہرے پر تماچا پڑ گیا جو عورتوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ نے کہا، ابو الحسن میں تم سے سوال کس بات کا کرتی، اس لیے کہ جو بھی میری ضرورت تھی اس کا وقت آنے سے پہلے جب تم نے میری ضرورتوں کو پورا کر دیا تو میں سوال ہی کیا کرتی۔ ارے سیرت علی تمہارے لیے سبق ہے، عورت کو سوال کرنے کا موقع ہی نہ دو، جو اس کی ضرورت ہے وقت سے پہلے پوری کر دو۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے۔ عورتوں کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنا چاہیے، مردوں سے سوال نہ کریں، اور مردوں کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنا چاہیے۔ عورت کو ایسا موقع ہی نہ دو کہ وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محسوس کر لو اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو تو وہ سوال ہی نہیں کرے گی۔ مردوں کو سیرت علی پر عمل کرنا چاہیے اور عورتوں کو سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بحیثیت بیوی جناب سیدہ کی سیرت قیامت تک کے بیویوں کے لیے سیرت ہے، اور بحیثیت ماں جناب سیدہ نے اپنے گھر میں آج کی بگڑے ہوئے تمام اولادوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں کہ بچوں کو کیسے سنبھالے، ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، بچے بگڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں سب؟ اچھا آج کے دور میں ہر دور میں ماں باپ پریشان ہیں۔ میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا نیپولین کے دور کا، اس کے پاس کچھ ایک وقت آیا نیپولین جو فرانس کا پہلے معمولی سپاہی تھا، پھر جنرل کرنل، اس کے بعد پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے آن کے کہا معاشرہ بگڑ گیا ہے، سوسائٹی بگڑ گئی ہے، ماحول بگڑا ہوا، بچے بگڑ رہے ہیں، جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں ایسے اس زمانے کے لیے آتے بگڑے ہوئے تھے۔ تو نیپولین نے کہا ٹھیک ہے یہ ماحول سدھر جائے گا، تم مجھے 100 اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھا ماحول دے دوں گا، اچھی سوسائٹی دے دوں گا۔ یہ نیپولین نے اس بارے میں کہا تھا، میں بتاؤں گا ابھی کہ نیپولین کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جیسے کل پریشان تھے ماں باپ ویسے آج بھی پریشان ہیں، مگر سیرت فاطمہ زہرا پر اگر عمل کریں ہمارے گھر والے تو یہ بگڑا ہوا ماحول سدھر جائے گا، بگڑی ہوئی اولاد سدھر جائے گی، اچھے بچے ہوں گے، اچھا ماحول ہوگا، اچھی سوسائٹی ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں سنا ممبروں سے؟ ہزاروں مرتبہ سنا ہے، میں سے یاد دلا رہا ہوں کہ جب مسجد سے حسن آتے تھے، حسین آتے تھے، تو جناب سیدہ کیا سوال پوچھتی تھی؟ ہر روز ایک سوال، بیٹا کہاں گئے تھے؟ ملا جواب کہ مسجد میں گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کہ نانا نے یا بابا نے خطبہ دیا، تو فاطمہ کہتی سناؤ خطبہ، سناؤ خطبہ۔ روز آنا کہاں گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے ہو؟ روز آنا جناب فاطمہ کا ایک ہی سوال۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی یہ روزانہ معصوم بچوں سے سوال کیوں؟ کہا میں تربیت، اصول تربیت بتا رہی ہوں، قیامت تک کے لیے، عورتوں کے لیے۔ میرے بچے معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان نہیں پایا جاتا، لیکن اگر تم اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو جب بچہ کہاں سے آئے 2 سوال ضرور کرو، بیٹا کہاں سے آئے ہو اور کیا سیکھ کر آئے ہو؟ اگر اچھی جگہ سے آیا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرو۔ وہ آگے کہتا ہے میں مسجد کے مولانا کے پاس گیا تھا، اس کا شوق بڑھاؤ، ہمت بڑھاؤ، کہا بیٹا ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ جایا کرو۔ اگر وہ آئے اور آنے کے بعد کہے کہ میں دینیات کا یہ سبق مولانا نے سکھایا ہے یا فلاں بزرگ نے سکھایا، اسے انعام دو اور اس کی ہمت بڑھاؤ، اس کا شوق بڑھاؤ کہ اچھی بات سیکھ کر آئے ہو تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اگر گھر میں آنے کے بعد بچہ کا غلط جگہ گیا تھا تو اس کی تنبیہ کرو، اگر غلط بات سیکھ کر آیا تھا تو اس کی اصلاح کرو۔ یہ 2 سوال بس، کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2 سوال، کہاں گئے تھے اور کیا سیکھ کر آئے ہو۔ اگر یہ 2 سوال ہر ماں اختیار کر لے، ہر باپ اختیار کر لے تو کوئی بیٹا بگڑے گا نہ کوئی بیٹی بگڑے گی، ماحول سدھر جائے گا، اور ماحول ایسا ہو جائے گا کہ اس ماحول میں پیدا ہونے والے بچے وہ بچے ہوں گے جو امام زمانہ کے سپاہی کہلائیں گے۔
تو جناب سید بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، ہر طرح سے درد سیرت چھوڑی ہے کہ یا علی تم مہیا کر دیتے ہو ہر چیز کو، میں کیا سوال کروں۔ علی نے اصرار کیا کہ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہو مگر میری تمنا پوری کر کے جاؤ۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن اتنا ہی اصرار ہے تو بس ایک آم کا انتظام، ایک انار کا انتظام کرو۔ علی نے تمنا فاطمہ کو سنا، بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر سے بازار کی طرف چلے، مگر جب مارکیٹ میں پہنچے تو معلوم ہوا یہ تو انار کی فصل کا زمانہ ہی نہیں، اس بار انار کہاں رکھا ہوا ہے۔ بڑی مشکل تھی، ایک یہودی کے گھر صرف ایک انار ملا اور اس نے وقت سے فائدہ اٹھایا، بہت بڑی قیمت لی علی سے، ایک انار کی قیمت بہت بڑی لی اور ساری قیمت مولا نے ادا کی، اور وہ انار لے کے سوچو پوری زندگی کی علی کی تمنا پوری ہو رہی ہے، اور سیدہ کی زندگی کا پہلا اور زندگی کا آخری سوال علی پورا کرنے جا رہے ہیں، تو سوچو کتنی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف چلے ہوں گے۔ مگر ابھی گھر نہ آیا تھا کہ خرابے سے، ایک کھنڈر سے، ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے رونے کی آواز، کرہانے کی آواز سنی تو مولا کے قدم رک گئے۔ اس گھر میں پہنچے تو دیکھا ایک ضعیف، ایک نابینا، بوڑھا، کمزور، بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، طرح ہے۔ اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا میرے مولا نے، کہا بھائی کیا حال ہے تمہارا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ کہا میں تنہا ہوں اس دنیا میں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا طبیعت خراب ہے۔ کہا پھر کس چیز کو دل چاہتا ہے؟ کہا پیاس بہت لگی ہے، انار مل جاتا۔ تمنائے علی اور فاطمہ کی زندگی کا پہلا اور آخری سوال، مولا نے انار کو دیکھا، اس ضعیف کو دیکھا، انار کے 2 ٹکڑے کیے اور آہستہ آہستہ آدھا انار اس مریض کو کھلا دیا، اور دل مطمئن ہے کہ آدھا انار فاطمہ کے لیے جاؤں گا۔ اور آدھا انار کھلانے کے بعد جب مولا نے پوچھا بھائی تمہاری طبیعت سیر ہو گئی؟ کہا نہیں، پیاس اور لگ رہی ہے، کچھ اور چاہیے۔ تو مولا نے باقی انار کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اسے کھلایا، آدھا ٹکڑا 1/4 پھر بھی باقی رہا۔ کہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ کہا نہیں، مجھے تو پیاس اور لگنے لگی۔ تو مولا نے حسرت بھری نگاہوں سے اس آخری ٹکڑے کو دیکھا اور آخری دانہ بھی اس کے حلق میں نچوڑ دیا، اور جب پورا انار کھلا چکے کہ اب کیسی طبیعت ہے تو وہ بیٹھ گیا۔ کہا اب تشریف لے جائیے، میری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی، اب آپ تشریف لے جائیے، جہاں جانا ہے چلے جائیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مولا اب گھر کی طرف جائیں کیسے میرے مولا؟ مسجد کی طرف بڑھے، کبھی گھر کی طرف بڑھے، فاطمہ کا آخری وقت ہے، مسجد میں جا کے کیسے بیٹھے؟ جانا ہے، بڑی مشکل سے کسی طرح سے دروازے تک پہنچے میرے مولا، آہستہ سے دروازے کو دق الباب کیا، فضہ نے دروازہ کھولا، بس جیسے ہی دروازہ کھولا تازہ انار کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مولا نے پلٹ کے پوچھا ارے فضہ میں انار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ابو الحسن یہ آپ ہی نے تو بھیجے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ایک شخص آیا تھا، اس نے تازہ انار کا طبق بھرا ہوا انار، کئی کلو انار فاطمہ زہرا کے لیے مولا علی نے بھیجے ہیں، یہ کہہ کے دے گیا تھا، اور ہم نے آپ کا تحفہ جناب فاطمہ کے سرہانے رکھ دیا ہے جا کے۔ مولا نے آسمان کو دیکھا، شکر کا سجدہ کیا۔ عزیزو سمجھے، اپنی ضرورت پر جب دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیا جاتا ہے تو اللہ غیب سے اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اس گھر سے اس گھر سے کتنا پرانا رشتہ ہے، کبھی ادھر سے انار ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر کے پھل ادھر والے لے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے لباس ادھر آتا ہے، کبھی ان کے پہنے ہوئے کپڑے وہ لے جاتے ہیں، کبھی ملائکہ خدمت کے لیے آتے ہیں، کبھی وہی لے کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے وصیتیں پوری ہوئیں، فاطمہ نے انار کے چند دانے کھائے، علی رخصت ہو کر مسجد کی طرف چلے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فضہ کو بلایا، حجرے میں گئی اور اس کے بعد کا فضہ وہ صندوق جو رکھا اسے اٹھا کے لاؤ۔ فضہ جب سے اس گھر میں بحیثیت کنیز آئی تھی اس صندوق کو دیکھ رہی تھی جس میں تالا تھا اور سوچتی تھی نہ جانے کتنی قیمتی چیز اس صندوق کے اندر بند ہے۔ ایک مرتبہ وہ صندوق اٹھا کے لائی، چابی دی کہ اسے صندوق کو کھولو۔ فضہ نے صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک بوسیدہ لباس نکلا۔ عزیزو اس لباس کی
میں تاریخ آپ کو بتاؤں، مجلس کو تمام کر دوں. یہ لباس جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ کو دیا تھا، اور جناب فاطمہ نے یہ لباس جناب فضہ کو دیا تھا. یہ وہی لباس ہے جو کربلا نے فضہ نے جناب امام حسین کو دیا. تاریخ میں نے پڑھا کہ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا اور جناب رسول خدا سرانے آگے بیٹھے، تو وہی جملہ جو میں نے سنایا غالی فاطمہ سے کہہ رہے تھے، زندگی میں کبھی سوال نہیں کیا. کوئی سوال کرو کہ اللہ کا رسول تمہارے سوال کو پورا کرے. نبی نے خدیجہ سے کہا کوئی سوال کرو، جب سے آئی ہو تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا و آخرت میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے مجھے عطا نہیں کر دی، اب میں سوال کیا کروں. جب نبی نے اصرار کیا تو جناب سیدہ نے سوچا سب کچھ تو مل چکا، کیا مانگوں. جنت بھی مل گئی، کوثر بھی مل گیا، سلسبیل بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، اللہ کا آخری نبی مل گیا، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. تو جب اصرار ہوا تو جناب خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول اتنا اصرار کر رہے ہو، اپنا پہنا ہوا ایک پرانا بوسیدہ لباس مجھے دے دو تاکہ میں کفن میں اسے ساتھ لے جاؤں. سب سے بڑی میرے لیے نعمت ہوگی. رسول خدا نے اشارہ کیا، ایک لباس کنیز لے کر آئی، نبی خدا نے وہ لباس خدیجہ کو دیا. ابھی خدیجہ نے وہ لباس اپنے سینے پر رکھا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ خدیجہ سے کہو اللہ نے سلام کہلایا ہے، اور کہا خدیجہ تمہیں اس لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. تمہاری بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. تمہیں اگر کچھ دینا ہی ہے تو ایک تحفہ حسین کے لیے مخصوص کر دو، یہ لباس حسین کو دے دو. اور اس کے بعد رسول خدا نے کربلا کے واقعات سنائے. شاید یہ پہلی مجلس تھی جو رسول خدا کے گھر میں حسین کی منعقد ہوئی. نبی خدا نے پورا واقعہ سنایا. خدیجہ دنیا سے جاتے جاتے یا حسین یا حسین کہہ کے رونے لگی. اس لباس کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد جناب فاطمہ کو بلایا اور کہا بیٹی لو، میری بڑی قیمتی امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اگر تمہاری زندگی میں واقعہ کربلا پیش آ جائے تو میری طرف سے اپنے لال کو یہ لباس پہنا دینا، اور اگر کربلا سے پہلے آ جاؤ تو یہ لباس کسی معتبر ہاتھ کے سپرد کر دینا. اللہ رے فضہ کا معتبر ہاتھ، بنی ہاشم رسول خدا کا گھرانہ ہے، ایک سے ایک بیویاں گھر موجود ہے. فاطمہ کا آخری وقت آیا، کہا فضہ صندوق کھولو. صندوق کھولا تو پرانا اور بوسیدہ لباس دیکھا، کیسے نکالو. لباس نکالا، جناب فاطمہ نے سینے پر رکھا، بوسیدہ دیا، مسکوکا، نانا کی خوشبو کو محسوس کیا، ماں کی خوشبو کو محسوس کیا، روئی جناب فاطمہ. اس کے بعد فضہ سے کہا فضہ بہت بڑا ایک کام تمہارے سپورٹ کر رہی ہوں، اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا. کہا شہزادی جب سے اس گھر میں آئی ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، یہ خدمت بھی کروں گی. کہا جب کربلا میں میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو یہ لباس میرے حسین کو پہنا دینا. لو دارو فضہ نے سینے سے لگایا، بوسا دیا، لباس کو سنبھال کے رکھا. فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی. کربلا کا واقعہ پیش آیا، حسین رخصت آخر کے لیے آئے. ایک ایک بیوی سے رخصت ہو کے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے. ایک مرتبہ فضہ کے پاس آئے، اے فضہ میری ماں کی امانت میرا حوالے کر دو. فضہ آگے بڑھی، کہا فضہ لباس لے کر آؤ، مگر میری بہن کی نظر نہ پڑنے پائے. فضہ گئی لباس کو چھپا کے چلی. ارے میرے دوستو ابھی زینب کی نگاہ پڑ گئی. کہا فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ جواب میں پسو پیش کیا تو جناب زینب نے کہا فضہ تجھے میرے حق کی قسم بتا کیا لے کر جا رہی ہے؟ کہا تمہارے بھائی نے لباس منگایا ہے. وہ اتنا سننا تھا. زینب نے سب کو پیٹا، ماتم کیا. ارے فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے بھائی کا کفن لے کر آ رہی ہوں؟ آئے خدیجہ کا دیا ہوا لباس حسین نے زیب جسم کیا، مگر ظالم وہ لباس بھی لوٹ کر لے گئے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.